الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینہ کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی میں انشاءاللہ العزیز غوث پاک کی سیرت اور ان کی کرامت آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ اس پورے مہینے کی نسبت حضور غوث پاک کی طرف ہے، اور یقیناً حضور غوث پاک کے مقام، رفعت، بلندی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر کے مقام اور مرتبے کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اتنی بڑی عزتیں عطا کی ہے کہ آج صرف بغداد کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک گلے میں رہے میرا پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد والوں کے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ بغداد والوں کے نظروں سے غائب ہو گئے۔ بغداد والوں کی نظروں سے جیسے ہی غائب ہوئے، بغداد والے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، بغداد والے سمجھتے تھے کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے، آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے جانتے تھے۔ تلاش کرتے کرتے آپ کو دریا دجلہ کے کنارے پایا۔ جب وہاں لوگ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے بہت ساری مچھلیاں کثرت کے ساتھ آتی ہیں اور آپ کے دست یعنی ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور چلی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دریا دجلہ کی مچھلیاں دیکھیں غوث پاک سے کیسی محبت کرتی ہیں کہ آتی ہیں اور آپ کو دست بوسہ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی اثناء میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک مسلح حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا میں معلق بچ جاتا ہے، اور اس پر 2 شطریں لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ ایک نورانی شکل والا آئے اور مسلح پر کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ اس وقت کا معاملہ عجیب و غریب تھا، عجیب و غریب سما تھا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں اور جب تسبیح پڑھتے تھے آپ، تو آپ کے تسبیح کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ غوث پاک کی تسبیح کے ساتھ فرشتے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ اور آگے بیان کیا جاتا ہے
کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار تیرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا دعا، تیری بارگاہ بے نیازی کا کرم، پروردگار میرے مریدوں کو قیامت تک موت مت دے مگر ایمان کی حالت پر، کہیے سبحان اللہ، قیامت تک میرے مریدوں کو موت نہ دے مگر کس پر؟ ایمان کی حالت پر۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک گروہ آپ کی دعا پر آمین کر رہے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت آپ کی دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ اور جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے، دعا مکمل کر چکے، تو غیب کے پردے سے آواز آئی کہ اے میرے سبحانی یعنی اے غوث اعظم، آپ خوش ہو جائیں، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے غوث پاک کا مقام، یہ ہے غوث پاک کی عزت، رفعت اور بلندی۔ ایسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سارے واقعہ جو اکثر میں بیان کرتا ہوں حضور غوث پاک کی بہت معتبر کتاب بہجت الاسرار ہے، ساری کتابیں، یہ سارے واقعات آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، بغداد کی سرزمین ہے، آپ کے ساتھ قطب عراق کے قطب شیخ علی ادی بھی ہے۔ آپ بغداد کے راستے پہ جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو نہ تو سلام کر رہے ہیں، نہ کوئی غوث پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی غوث پاک سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ شیخ علی ادی جو ساتھ چل رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار کیا ہو گیا، آج کوئی شخص میرے شیخ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اور نہ ہی سلام کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہاتھ ملا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تھوڑی دور گئے، جیسے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے پائریے تک پہنچے، مسجد کے زینے پر پہنچے، ایک جماعت آپ سے ملنے کے لیے امنڈ پڑا، شیخ علی ادی کو دھکا لگا، سیدھے روڈ کے اتنی دوری پر چلے گئے، بہت دور نکل گئے۔ جب حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر دیکھے، کہنے لگے شیخ علی ادی، تو آواز دی حضور میں یہاں ہوں، بولے ادھر آؤ۔ لوگوں نے راستہ دیا، شیخ علی ادی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے شیخ علی ادی، پہلے کی حالت اچھی نہیں تھی، پہلے کی حالت بہتر نہیں تھی، جو ساتھ چل رہے تھے، غوث کا دامن پکڑ کے چل رہے تھے۔ کہنے لگے حضور پہلے کی حالت اچھی تھی۔ کہنے لگے دیکھ تمہارے دل میں یہ بات انگرائیاں لے رہی تھی کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے شیخ سے ملنے کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی سلام کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے شیخ علی ادی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو غوث کی ہاتھ میں دے دیا ہے، جب چاہتا ہے عبد القادر اس کو اپنے طرف بلا لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک کا مقام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے اس کو کون کون سی چیزیں عطا کر دیتا ہے جو ہمارے اور آپ کی عقل سے باہر ہے، جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کچھ مریدین، کچھ غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، جب کوئی مسائل سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب کوئی عبادت اور ریاضت کے طریقے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو راستے میں چند اوباش لڑکے نشہ کرتی رہتی ہے، شراب پیتی رہتی ہے، اور وہ ہمیں تانا دیتے ہیں، وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمیں تیکھے کڑوے جواب دیتے ہیں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ، کیا تمہیں کہتے ہیں، کیا تانا مارتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں حضور، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بھیک مانگنے والے کی جماعت جا رہی ہے، یہ دیکھو مانگ کر کھانے والوں کی جماعت جا رہی ہے۔ حضور اس طریقے سے جواب دیتے ہیں وہ۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو مریدین کہتے ہیں حضور آپ میرے ساتھ چلیے،
اور ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، وہ اس طرح سے ہمیں تانا نہ دیں، ورنہ اگر اس طرح سے تانا دیں گے بار بار تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے تعلیمات سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آنے سے قاصر ہو جائیں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے مقدس ولی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 90 سال عمر ہے، چھڑی کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چلو، چلتے ہیں۔ جیسے ہی ان نوجوانوں کی نظر حضور غوث پاک پر پڑی، کوئی مٹکے کے نیچے، کوئی کہاں، کوئی درخت کے نیچے، جس کو جہاں جیسے جگہ ملی چھپنے لگ گئے، کہنے لگے ارے دیکھو اللہ کے ولی آ رہے ہیں، غوث پاک آ رہے ہیں، چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں وہ دیکھ نہ لے ہمیں نشہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح میرے ملت کے نوجوانوں، اس دور کے چند اوباش لڑکے بھی تھے جو اللہ کے ولی کے احترام کرتے تھے، نشہ کرتے تھے لیکن اللہ کے ولی کا احترام کرتے تھے۔ وہ جان رہے تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ غوث پاک عبد القادر جیلانی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب غوث پاک اس مقام پر پہنچے جہاں غوث پاک کو آنا تھا، جب اس جگہ پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد فرمائے کیوں چھپ رہے ہو تم لوگ، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی وہ لوگ اور چھپنا ہی چاہ رہے تھے۔ ایک نے کہا ارے یہ اللہ کے ولی ہیں، چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں سب پتہ ہے، وہ دیکھ لیں گے، لہذا باہر نکلنے میں فائدہ ہے۔ جب اتنا کہنا تھا باہر نکل گئے، دو چار ابھی اور چھپے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک ان لوگوں سے کہنے لگے کیوں چھپ رہے تھے اور تم یہاں کر کیا رہے تھے؟ ایک جھوٹ بولنے والا ابھی جھوٹ بولنے جا ہی رہا تھا، جھوٹ بولنے والا ہی تھا کہ ایک بغل والے نے کہا، اس کے ساتھی نے کہا ارے یہ اللہ کے ولی ہیں، دل کے بھی جانتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، دل کے بھی جانتے ہیں، جھوٹ بولنے میں فائدہ نہیں ہے، سچ بولو، اسی میں بھلائی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب وہ نوجوان کہتا ہے حضور ہم لوگ شراب پی رہے تھے، نشہ کر رہے تھے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، میں بھی تو پلانے ہی کے لیے آیا ہوں، کہیے سبحان اللہ، میں بھی تو پلانے ہی کے لیے آیا ہوں۔ تو دو چار جو چھپے تھے وہ بھی باہر نکل آئے، کہنے لگا ارے یہ تو پلانے ہی کے لیے آئے ہیں، اب چھپنے میں کیا فائدہ، چھپنے سے کیا فائدہ، باہر نکل آؤ۔ اسے پتا نہیں تھا کہ غوث پاک یہ شراب پلانے نہیں آئے جو ہم پی رہے ہیں، غوث پاک یہ جام پلانے نہیں آئے ہیں جو ہم پی رہے ہیں۔ غوث پاک کو دنیاوی شراب پلانے نہیں گئے تھے، جس کو پی کر میرے بھائی آج نالے میں پڑے رہتے ہیں، جس کو پی کر میرے بھائی آج کچرے خانے میں پڑے رہتے ہیں، جس کو پی کر میرے بھائی روڈ کے کنارے پڑے رہتے ہیں، جس کو پی کر میرے بھائی مرد عورتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں، اچھے برائی کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ غوث پاک وہ شراب پلانے نہیں گئے تھے بلکہ وہ شراب پلانے گئے تھے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، کہیے سبحان اللہ، جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور دلوں سے پلائی جاتی ہے، دلوں سے پلائی جاتی ہے، اور وہ میں پیالوں سے نہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جب غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو پلانے کے لیے ہی آیا ہوں، تو دو چار تھے وہ بھی باہر نکل آئے۔ جب سب باہر نکل آئے تو غوث پاک کہنے لگے کہ تم جو یہ نشہ کرتے ہو، تم جو شراب پیتے ہو، یہ بتائیے تمہیں فری میں ملتی ہے یا پیسے سے خریدتے ہو؟ کہنے لگے حضور اپنی زندگی کی پوری کمائی برباد، پوری محنت اسی میں لگا دیتا ہوں، جو کما کے لاتا ہوں سارے پیسے اسی میں لگ جاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک عرض کرنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نشہ کرتے ہو یہ کتنے دیر تک نشہ رہتی؟ وہ کہتے ہیں حضور 2-3 گھنٹے میں تم اپنے اوقات میں آ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر تم ایسے نشہ کیوں کرتے، ایسی شراب کیوں پیتے جس سے تمہیں پیسہ لگے؟ تو کہنے لگے حضور آپ کون سی پلاؤ گے؟ اوباس لڑکے تو تھے ہی، بدماش لڑکے تھے ہی۔ کہنے لگے حضور پھر آپ کون سی پلاؤ گے؟ حضور غوث پاک کہنے لگے میں ایسی پلاؤں گا کہ جس میں پیسہ بھی نہ لگے اور نشہ قیامت تک نہ اترے، کہیے سبحان اللہ۔ میں ایسی پلاؤں گا تمہیں آج کہ جو ہے وہ نشہ بھی نہ اترے قیامت تک اور پیسے بھی نہ لگے۔ تو کہنے لگے حضور جلدی پلا دیجیے،
अब ऐसे इतना बेहतरीन सुनहरा मौका, हुजूर जल्दी पिला दीजिए। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, चलो मेरे साथ, अब मेरे शराब खाने में चलो, मेरे मैं खाने में चलो, मैं अपने मैं खाने से तुम्हें पिलाऊंगा। चलने लगे। 90 साल की उम्र है गौसे पाक की, छड़ी लिए हुए पैदल चल रहे हैं। काफ़ी दूर निकल गए। एक को तलब हुई कि यार इतनी लंबी, कई घंटा चल चुका हूँ, अब तक शराब खाना नहीं आया है, कि ये कब पिलाएंगे। जाहिर सी बात है, जिनको दिन में 4 बार 5 बार पीने की आदत हो, कई घंटा गुजर गए, अब तक जो है एक बार भी नहीं मिला है, तो सोचेगा ही। एक कहने वाला ही था, एक कहने वाला ही था कि यार कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ये हमें झूठ बोल करके तो नहीं कहीं और लेकर के जा रहे हैं। एक ने कहा कि अरे अल्लाह के वली हैं, झूठ नहीं बोलते, ज़बान को लगाम दे, थोड़ा समझ के बात कर, ये झूठ भी नहीं बोलते, ये पिलाएंगे। अभी और चले, कई घंटों के बाद उसी ने बोल पड़ा जो ये कह रहे थे कि ये झूठ नहीं बोलते। कहने लगा, हुजूर और कितनी लंबी से और कितनी लंबी मसाफत है और कितनी दूर पे है। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, बस आगे ही आने वाला है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक जहाँ तक ले जाना चाह रहे तो उस मंजिल तक उनको पहुँचाए। जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने क्या देखा कि ना कोई शराब की भट्टी है, ना कोई मटका है, ना कोई प्याला है जिससे शराब पिया जाए, बल्कि दरिया दजला है। कोई शराब की भट्टी नहीं है, दरिया दजला है। हुजूर गौसे पाक से कहने लगे, हुजूर यहाँ तो कोई मटका नहीं है, कोई प्याला नहीं है, कैसे पीऊँगा। हुजूर के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं जैसे पीऊँगा वैसे तुझे भी पिलाऊँगा। कहिए सुभान अल्लाह। जैसे मैं पीऊँगा वैसे तुझे भी पिलाऊँगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वो जवान सोचने लगे कि यार ये कैसे पिलाएंगे, यार ये किस तरह से पिलाएंगे। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि चलो अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेटो, दरिया दजला के किनारे चलो। किनारे गए। हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करने लगे, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे तुम करो, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे तुम करो। अब वो शख्स जो साथ में थे सारे लोग लाइन लग कर के बैठ गए, लाइन लगा के बैठ गए। अब हुजूर गौसे पाक वज़ू करने लगे। वो लोग भी गौसे पाक के देखे देखी वज़ू कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं, चेहरा धुल रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, मसा कर रहे हैं, पैर धुल रहे हैं। जब फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत मुस्तहबात के दायरे में आकर के वज़ू करके फारिग हो गए, हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करने लगे, फरमाने लगे कि क्या कुछ चढ़ा कि नहीं अभी। कहने लो, हुजूर थोड़ा चढ़ गया है। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर अभी थोड़ा सा चढ़ा है। हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करने लगे, घबराओ मत, अभी पूरा चढ़ जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दरिया दजला की धरती गवाह है, दरिया दजला गवाह है, दरिया दजला का एक एक कतरा गवाह है। हुजूर गौसे पाक मुसल्ले पर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते, परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, इससे आगे ले जाना तेरा काम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहने के बाद हुजूर गौसे पाक अल्लाहु अकबर कहते हैं, नियत बांध लेते हैं, नियत बांध लेते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। पहली रकात मुकम्मल, दूसरी रकात मुकम्मल। जब नमाज मुकम्मल हो गई, अत्तहियात पढ़ चुके, तशहुद पढ़ चुके, जैसे ही दाएं जानिब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जितने दाएं जानिब शराब पीने वाले थे, किताबों में आता है सारे हाफिज कुरान हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। सारे हाफिज कुरान हो गए। और जब गौसे पाक बाएं जानिब सलाम फेरे तो जितने लोग बाएं जानिब थे सारे आलिम दीन बन गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये है गौसे पाक की करामत। गौसे पाक ने वो जाम पिलाया उन लोगों को कि ज़िंदगी उन लोगों की संभल गई, ज़िंदगी संवर गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जभी तो कहा निगाहे इसके वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कि अल्लाह के वली आने वाहिद में वो जो तबलीग कर देते हैं, कोई इंसान साल हा साल तो वो तबलीग नहीं कर सकता। ये गौसे पाक का मकाम है। ये गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम, इज़्ज़त और वक़ार अता किया कि आने वाहिद में दीन की वो तबलीग किए जिसको आम इंसान कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहीं तक महदूद नहीं, अपने तो अपने बेगानों के साथ भी गौसे पाक किस तरीके से पेश आते थे। किताबों में आता है कि एक यहूदी लड़की थी, यहूदी औरत हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, आपकी कनीज़ बन गई, आपकी कनीज़ बन गई।
اب وہ دن بھی آیا کہ ان کے شادی کے دن آئے۔ جب اس یہودی لڑکی کی شادی کے دن آئے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابو جان ہماری شادی کی دعوت غوث پاک کو بھی دینا۔ کہیے سبحان اللہ، غوث پاک کو بھی دینا۔ غوث پاک ہماری شادی میں ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، میں غوث پاک کو دعوت دوں گا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خانقاہ قادریہ وہ یہودی جاتا ہے۔ جانے کے بعد حضور غوث پاک کو دعوت دیتا، کہتا حضور ہماری بیٹی آپ کی کنیز ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، ہم عیسائی لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، آپ کو بیٹی کی شادی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ آئیں گے نا ہمارے گھر، تشریف لائیں گے نا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وقت پہ دیکھا جائے گا، وقت جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوان وہ دعوت دے کر کے آ گئے۔ اب شادی کے دن آ گئے، بارات گھر سے رات کو نکلی، راستے میں ڈاکوں نے اس باراتی پر حملہ کر دیا، اور حملہ ہی صرف نہیں کیا بلکہ جو دولہا تھا اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب گھر میں داماد آنے کے بجائے جنازہ آ رہا ہے۔ سہاگن بننے سے پہلے بیٹی بیوہ ہو گئی۔ اب باپ نے کہا بیٹی سے جا کر کے بیٹی تم سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی ہو۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ باپ نے پورا ماجرا بتایا۔ کہنے لگا ابو جان میں غوث پاک سے محبت کرتی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہودی تھی، عقیدہ دیکھیے، عقیدہ دیکھیے کتنا مضبوط تھا۔ کہنے لگے میں غوث پاک سے محبت کرتی ہوں، غوث پاک کی کنیز ہوں، مصیبت بلائیں دروازے تک آ نہیں سکتی۔ کہنے لگے کہ پہلے مجھے خانقاہ قادریہ جانے دیجیے، مجھے مدرسہ قادریہ جانے دیجیے، غوث پاک سے ملنے دیجیے، پھر کچھ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹی ہونے والی شوہر کی آخری صورت تو دیکھ لے۔ بیٹی کہنے لگی نہیں پہلے مجھے مدرسہ جانے دے، خانقاہ قادریہ جانے دے، پہلے مجھے غوث پاک سے ملنے دے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں وہ پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد حضور غوث پاک سے عرض کرتی کہ حضور پیار تو میں آپ سے کی ہوں، محبت آپ سے کی ہوں، کنیز میں آپ کی ہوں، سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی ہوں، گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے گھر میں داماد آنے سے پہلے جو ہے تو جنازہ آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے چلو۔ حضور غوث پاک اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سر الگ ہے اور بدن الگ ہے، دو جگہ رکھا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک اس کے سر کو بدن سے ملاتے ہیں اور قم باذن اللہ فرماتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ جو دولہا جو دو ٹکڑا پڑا تھا اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ اب اپنا گھر بسا لو۔ اتنا کہنا تھا وہ لڑکی کہتی کہ حضور اب گھر بعد میں بسیں گی، آپ کے قدموں میں پورے عیسائی گر پڑے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھائیے پہلے مسلمان کیجیے۔ سارے یہودی آپ کے قدموں پہ گرے، حضور غوث پاک نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھیے ہمارے غوث پاک کے تبلیغ کرنے کا انداز، اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین تبلیغ کرتے تھے اور اس طریقے سے کلمہ پڑھاتے تھے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک پنجتن پاک اہل بیت اطہار کی دامن کو مضبوطی سے تھام کر رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ ہفتہ میں اس سے آگے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظی سے ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔